अस्सलाम वालेकुम क्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 7 मई से शुरू होने वाला हफ़्ता अल्लाह ताला की दीगर नेमतों के साथ, जैसे सूरज अच्छी पोजीशन पर है, मार्स अच्छी पोजीशन पर है, जुपिटर अच्छी पोजीशन पर है, इन नेमतों में एक नई फेवर आपको मिलेगी। 7 मई को मरकरी आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो आपकी नेचर में नए फ्यूल्स पैदा करेंगे। अगर आप अपने मकासद के साथ सिंसियर हैं तो ये वाली वीडियो और ये फेवर ऑफ मरकरी, ये फेवर ऑफ निज़ाम शमसी आपको गैर मामूली कामयाबियों की तरफ ले जा सकता है। इन कामयाबियों को हासिल करने के लिए कुछ मेरे बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मशवरे हैं एंड कुछ डिमांड ऑफ नेचर है कि आप किस तरह इन चीज़ों को या इन खुसूसियात को यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट एडवांटेज आर द फर्स्ट फेवर बाय द सपोर्ट ऑफ मरकरी ऑन योर 4th एंगल इज़ फोकस ऑन द फैक्ट्स। अब आपको ज़रूरत इस अमर की है कि आप हकीकत पसंदाना नेचर से आगे बढ़े। अपने आप को उस होल से बाहर निकालिए जिस होल में सिर्फ आप ख़यालात की दुनिया में रहते हैं, लोगों की कामयाबियां देखते हैं, लोगों के प्लान ऑफ एक्शन देखते हैं एंड आपको लगता है आप भी वो कर जाएंगे। अगर आप कर सकते हैं, वसाइल हैं, प्लान है तो कर जाइए, लेकिन उसे फैक्ट्स की नज़र से देखिए। अपने ऊपर से वो गैर हकीकी विजन, वो टेम्पटेशन, वो पर्दा हटाइए जो आप हैं नहीं और आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अपने फैक्ट्स को देखेंगे तो आपको अपनी वर्थ पता चल जाएगी एंड फैक्ट्स को देखने के लिए जिन फ्यूल्स की ज़रूरत होती है वो मरकरी 7 मई को आपको प्रोड्यूस करके दे देगा। सो द फर्स्ट डिमांड ऑफ नेचर, फोकस ऑन द फैक्ट्स, नॉट फोकस ऑन द इमेजिनेशंस। सेकंड एडवांटेज सुनिए, इट इज़ अ टाइम फॉर न्यू एक्सपेरिमेंट्स ओवर योर रूटीन। आपकी जो अपनी रूटीन थी वो चलाइए, वो चलाने की आप अब एलिजिबिलिटी रखते हैं। आप कोई नया काम ना करें तो आपका रेशो ऑफ सक्सेस इतना है कि आप अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी कर जाएंगे। रूटीन को मत छेड़िए, बट न्यू एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो एक्स्ट्रा या मल्टीटास्किंग करनी होती है उसका ये सही टाइम है। व्हेन यू आर हाईली एलिजिबल for risk taking with new attentions, with new focusing skills on the facts. So this is a time and it is a demand of time by the support of Mercury. नए experiments करिए in all sectors like relationships, like career, like traveling या studies। नए कामों की तरफ आपको जाने की एस्ट्रोलॉजिकली इजाज़त है। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये इल्म फल्कियात की तरफ से इस वक्त आपको फैसिलिटी हासिल है कि आप नए एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। द थर्ड एडवांटेज इज़ दिस इज़ अ टाइम जब आपसे वाक़यात और अपॉर्चुनिटीज़ डिमांड करेंगी कि जल्दी डिसीजंस लो। सो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ टाइम ऑफ क्विक डिसीजंस विद राइट प्लान्स, with presence of mind, with concentration and with again facts, focus on facts. So quick decisions का ये हफ्ता है तो इसे इग्नोर ना करिए। ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी है, ऐसा आपको मौका मिलेगा। जब आपको ये मौका मिले उस वक़्त आपको ये मेरी पेशन गोई याद आएगी कि हारिस भाई ने ये बताया था कि जल्दी डिसीजंस लेने होंगे। ये लंबा टाइम नहीं है। मरकरी इज़ अ शॉर्ट टर्म प्लैनेट जो तेज़ी से अपने जौहर दिखाता है और तेज़ी से निकल जाता है। इसका 4th एडवांटेज, आपकी माइंड फ्रिक्शंस कम होंगी। इट इज़ डैम श्योर कम होंगी। मतलब जिन कामों में आपका माइंड स्लो चला करता था, रेजिस्ट करता था कि ये काम मत करो, ये फ़ैसला मत करो, तुम्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, तुम्हारी मसरूफियत बढ़ जाएगी, तुम्हारा रिस्क लेवल हाई है, ये जो फ्रिक्शन आया करती थी माइंड में ये कम होगी एंड यू आर
your flow of mind will be increase. So this is another advantage of Mercury. اس کا 5th ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس آپ کے سامنے کچھ کمپٹیشنز اپرچونیٹیز آئیں گی. اس کا 7واں ایڈوانٹیج مرکری کا آپ کے 4تھ اینگل پر آنے کا 7واں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے بریلینٹ آئیڈیاز ان کو کنورٹ کریں, عملی جامہ پہنائیں اینڈ سکسیس حاصل کریں. آپ کو اس وقت سپورٹ آف ٹائم بھرپور انداز سے میسر ہے. اس سپورٹ آف ٹائم کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جانیے. اپنے دماغ میں ابھرنے والے آئیڈیاز کو اگنور مت کریے. اب 8واں ایڈوانٹیج سنیے, یا 8th فیور یا 8th فیول جو ان 7 دنوں میں آپ کو میسر آ سکتی ہے, وہ ہے آپ کی روٹس ود دا فیملی اینڈ ود دا سوسائٹی. یہ اسٹرانگ باؤنڈنگ کی طرف جائے گی, یہ پاورفل ہوں گی, آپ اپنی بنیاد کو مضبوط کر سکیں گے. اٹ از اے ٹائپ آف اے اسٹیشن, اٹ از اے ٹائپ آف اے منزل. جب آپ اپنی فوکسنگ اسکلز, جب آپ اپنی ویلیویبل اسپیکنگ اسکلز, جب آپ اپنی نیگوسیشنز, جب آپ اپنے بریلینٹ آئیڈیاز مارکیٹ میں پٹ کریں گے تو آپ کی روٹس مضبوط ہوگی اینڈ اس سے آپ کی فیملی رسپیکٹ بھی بڑھے گی. 9واں ایڈوانٹیج کیا ہے کہ آپ کے لیے آپ کو یہ ٹائم ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ اپنے ایموشنز کو آرگنائز کریں. اس وقت ایسا ٹائم نہیں ہے کہ جس میں آپ غمزدہ بھی رہیں اینڈ پرفارم بھی کریں, جس میں آپ ڈرے بھی رہیں اور پرفارم بھی کریں. آپ کو اپنے ایموشنز کو آرگنائز کرنا ہوگا. یہ ڈیمانڈ آف مرکری ہے. میں اسے 25 سال سے دیکھتا آ رہا ہوں. کوئی بھی ایسا آدمی اس وقت تک کوئک ڈیسیجنز, اس وقت تک افیکٹو اسپیکنگ اسکلز, اس وقت تک کریٹیو آئیڈیاز پر کام نہیں کر پاتا جب تک کہ وہ اپنے ایموشنل سائڈ کو آرگنائز نہ کر پائے. سو اس ہفتے آپ کو ورک کرنا پڑے گا اپنی ایموشنل آرگنائزیشنز پر اور اس کو مینیج کرنے پر, نظم و ضبط اختیار کرنے پر, صبر اختیار کرنے پر. ایک ایسا عنصر بھی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس پر کام کرنا چاہیے. وہ ابھی رول بک کا حصہ نہیں بنا, لیکن جب ایک سے زیادہ کام کرنے پڑیں, عادتوں پر بھی کنٹرول کرنا پڑے, اپرچونیٹیز بھی سامنے ہوں, آپ نے اپنی جو کمیونیکیشن اسکلز ہے اس کو بھی ہائی رکھنا ہو, آپ کو اپنی ایموشنل سائڈ کو آرگنائز بھی کرنا ہو, اس وقت بندہ فرسٹریٹڈ ضرور ہوتا ہے. سو دس از مائی آبزرویشن اینڈ اٹ از مائی ایڈوائز کہ فرسٹریشن سے حتی الامکان بچیے. ایٹ لاسٹ جتنا بھی ہو سکتا ہے فرسٹریٹڈ نہیں ہونا. لیکن اگر فرسٹریشن کے فٹس آئیں, اگر موڈ سوئنگ ہو, اگر اوور تھنکنگ ہو جائے, اگر نان ڈیسائزو بیہیویئر آپ کی ویکنس بنے اور آپ اس ٹائم کو کیش کرنے سے آری رہیں, سو اس وقت میرا مشورہ ہے کہ بجائے اس ٹائم کو ویسٹ کریں, بجائے مرکری کی اس پوزیشن والی فیورز کو ویسٹ کریں, اللہ کی اس نعمت کو ویسٹ کریں, آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا تھوڑا ٹریٹمنٹ کر لیں. In my opinion, go with سورہ شمس 5 times in a day with blue sapphire stone. بلو سفائر سٹون کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو وہ موڈ سوئنگ, فرسٹریشن اینڈ وہ جو اینگر ہے اس سے آپ بچ سکیں گے, یہ بلو سفائر کر دے گا, سورہ شمس کر دے گی. دوسرا, وہ کمزور ایکویرینز جو سیٹرن کی زد میں ہیں, سیٹرن ریٹروگریشن کی زد میں ہیں اینڈ دے آر ویک ایکویرینز, ان کے پاس سے کوئی اپرچونٹی مس ہو گئی ہے, کسی آدمی نے ان سے کچھ کمٹمنٹس کی تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی, یا آپ کا سورس آف انکم ایک دم سے الجھ گیا ہے, بہت اچھا سورس آف انکم چل رہا تھا پھر الجھ گیا, وہ ویکنیس ہے سیٹرن کی وجہ سے. اور اس ویکنیس کو سورہ شمس اینڈ بلو سفائر آف 10 کیرٹ سے آپ کور کر سکتے ہیں, اینڈ یو ول بی اسموتھ ود آل دیز 9 ایڈوانٹیجز جو میں نے ابھی گنوائے.
بلو سفائر اچھے درجے کا لیجئے. جو گریڈ 1 بلو سفائرز ہیں وہ ساؤتھ افریقہ سے آتے ہیں. ہم نے اپنے سٹور پر لسٹ کر رکھے ہیں, ہم وہاں سے بائی کر سکتے ہیں, لنک نیچے آ رہا ہوگا. جو پریمیم کوالٹی کے بلو سفائرز ہیں وہ عمومی طور پر سری لنکا سے آتے ہیں. اگر آپ سری لنکن بلو سفائر پہنیں تو 3 کیرٹ بھی کافی ہوگا, اینڈ دیٹ از انف اینڈ افیکٹو ریمیڈی. دیٹس آل. اگر آپ نے یہ چیزیں فالو کیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کیش کرنے کے امیدوار بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ وقت پھیر پھیر کر انسانی زندگی میں لے کر آتا ہے. آپ روز اسے آبزرو کرتے ہیں, آپ کے سامنے دن رات میں بدل جاتے ہیں. یہ وقت کا ایک نیا بیہیویئر ہوتا ہے. آپ کے سامنے سردیاں گرمیوں میں بدل جاتی ہیں. یہ ایک وقت کا ایک روٹین ہے. آپ کے سامنے خزائیں بہار میں بدل جاتی ہیں. میری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ آپ کو اس وقت کی نبض کی آگاہی دی جائے. وہ کرنا کیا چاہتا ہے, اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں. میں نے اپنے ٹپیکل انداز میں آن دا بیس آف مائی ریسرچز, آن دا بیس آف ایسٹرولوجیکل رولز, جو ایکویرینس کو اگلے 7 دنوں میں حالات پیش آئیں گے ان کی تفصیل بیان کی. امید کرتا ہوں آپ اسے اپریشیٹ کریں گے. اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنے گی. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.